موضوع الدرس في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة المائدة، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے قصہ ابن آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، یعنی حابیل اور قابیل کا. بہرحال قابیل نے اپنے بھائی کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم چاہے مجھے قتل کرو، میری طرف قتل کرنے کے لیے بڑھو، میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں صبر کروں. اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں، میں کیسے تمہیں قتل کرنے کا ارادہ کر سکوں. اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا انی ارید ان تبوء باثمی واثمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تجھ پہ پڑے. تو اس میں بہت ہی مشکلات مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں کہ بھئی میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی، میرے گناہ کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض علماء نے تو یہ فرمایا کہ اگر میں ارادہ قتل کروں تو میرا گناہ ہوگا، تو جب میں نہیں کروں گا تو وہ بھی گویا کہ تم پہ پڑے گا. بہرحال ایک جواب ہے، لیکن اصل جواب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی عدل فرمائیں گے، انصاف فرمائیں گے اور اپنی مخلوق کے درمیان میں خود فیصلہ فرمائیں گے. اور بڑا ہی یعنی بالکل عین عدل ہوگا، چونکہ اللہ ظلم سے پاک ہے. یاد رکھو ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرے کے برابر بھی کبھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، لہذا میرے بندو تم بھی کسی پہ ظلم نہ کیا کرو. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رحمتی وسعت اعلی غضبی، کہ میرے اندر صفت غضب بھی ہے، میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں متکبر بھی ہوں، عزیز الانتقام بھی ہوں، سریع الحساب بھی ہوں، شدید العقاب بھی ہوں، لیکن میری رحمت جو ہے نا وہ غالب ہے.
لیکن قیامت والے دن جب حساب ہوگا اور بالکل اللہ اپنے بندوں سے اسی طرح معاملہ کریں گے جیسے دنیا میں ان کا معاملہ ہے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ گناہگار ہے یا یہ نہیں ہے. اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا. لیکن اللہ پورا انتظام فرمائیں گے، نامہ اعمال تقسیم ہوں گے کہ بھی اپنا اپنا نامہ عمل پڑھو، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر گواہ لائیں گے، وجاءت کل نفس معها سائق و شہید. اور وہ کرامن کاتبین بھی شہادت دیں گے، نامہ عمل بھی شہادت دے گا، اور پھر تمام انبیاء، ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا، اور حضور کی امت جو ہے وہ سب پہ گواہی دے گی. اور میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پہ گواہی دیں. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. میرے محبوب وہ وقت کیا ہوگا، ہر پیغمبر اپنی امت پہ گواہی دے گا اور آپ سب نبیوں پہ گواہی دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم علیہم الصلوات والتسلیم. یعنی وہ ایک عجیب قیامت کا منظر ہوگا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالی جب میدان حشر میں تشریف لائیں گے، ہمارا ایمان ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے اور تمام ملائکہ جو ہیں وہ صف بستہ کھڑے ہوں گے. اور تشریف کیسے لائیں گے؟ جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، یاد رکھو، جیسے اس کی ذات بے مثال ہے ایسے اس کی صفات بھی بے مثال ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا. کیسے نزول فرماتے ہیں؟ یہ بات کبھی نہ کرنا. جو اللہ کی شان کو زیبا ہے وہ خالق ہے. ہم مخلوق کا کیا کام ہے کہ ہم وہاں تک اپنی عقل لڑا سکیں؟ یہ ہماری عقول جو ہے وہ اللہ کی ذات اور کنت تک پہنچ سکے، یہ ناممکنات میں سے ہے. اس لیے علماء کا، ائمہ کا، محدثین کا، سلف صالحین کا اتفاق ہے اس عقیدے پہ. ہمارا ایمان ہے کما یلیق بشان. اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، یہ مدینے کے امام ہیں اور یہ اتنے بڑے عاشق رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری زندگی مدینہ منورہ کے حرم کے حدود میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے. پیدل چلتے اور حدود حرم ختم کرنے کے بعد سوار ہوتے. ساتھی شاگرد کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے جہاں میرے مدنی سرکار کے قدم لگے ہوں اور میں وہاں سواری پر گزروں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اتنے بڑے شان والے امام ہیں رحمت اللہ علیہ. ان سے کسی آدمی نے سوال کیا کہ حضرت قرآن فرماتا ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اور 17 آیتیں ہیں قرآن میں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
کیونکہ یاد رکھیں یہ ایسے مسائل ہیں جس میں بڑے بڑے علماء جو تھے وہ بھی بھٹک گئے. بعض لوگ جو ہیں بالکل تعطیل کا شکار ہو گئے اور بعض تکییف کا شکار ہو گئے اور بعض تشبیہ کا شکار ہو گئے اور بعض نے بالکل اللہ کے صفتوں کا انکار کر دیا نعوذ باللہ. لیکن سلف صالح کا عقیدہ یاد رکھو کہ نحن نؤمن بذاتہ و اسمائہ و صفاتہ. اللہ ہمیں آپ کی ذات پر بھی ایمان ہے, آپ کے ناموں پر بھی ایمان ہے, آپ کی صفات پر بھی ایمان ہے. من غیر تعطیل ولا تکییف ولا تعطیل ولا تمثیل ولا تشبیہ. نہ تو ہم آپ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں اور نہ ہم وہ اس کی کوئی تکلیف کریں گے, نہ مثال دیں گے, چونکہ آپ کی ذات تو بے مثل ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تعویلات کرتے ہیں, مجازی معنی مراد لیتے ہیں, لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, وہ ٹھیک ہے, ہمارا ایمان ہے, کیسے ہم انکار کر سکتے ہیں؟ قرآن میں ہے نا کہ بل یداہ مبسوطتان. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی رحمت دو جہاں ان الذین یبایعونک, جو صحابہ آپ کی بیعت کر رہے تھے اور جب بیعت کر رہے تھے تو ایک آپ کا ہاتھ تھا, ایک صحابی کا ہاتھ تھا, ید اللہ فوق ایدیہم, اور آپ دونوں کے ہاتھ پہ میرا ہاتھ تھا. تو اللہ نے وہاں قرآن میں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اللہ کے وجہ کا ذکر ہے قرآن میں, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ کے آنکھوں کا ذکر ہے قرآن میں. اللہ پاک نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی اور کا ذکر یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, اس کا بحثوں میں نہ پڑیں. کوئی لا مکان کی طرف چلے گئے, کوئی اللہ مکان سے پاک ہے, اللہ سب چیز سے پاک ہے, پھر عرش لا مکان ہے تو لا مکان میں مانا ہے کوئی صفت ہی نہیں پھر اس کی, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کچھ بھی نہیں ہے. اگر مکان سے اقرار کرنے سے تشبیہ آتی ہے تو نفی کرنے سے پھر تعطیل آتی ہے. اگر ہم مکان مانتے ہیں, عرش ہو جی اللہ کے لیے مکان مان لیا, اچھا جی ہم نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑو. اس کا ایک موٹا آپ کو اصول بتلا دوں کہ علماء نے فرما دیا کہ یا اللہ جن جن صفتوں کا ذکر تیری قرآن میں ہے, تیرے نبی پاک کی بیان میں ہے, نہ ہم بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے, ان پہ ہم ایمان لائیں گے جیسے کہ ظاہر آیات. حتیٰ کہ صحیح حدیث ہے, سیاہ کی حدیث ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو جہنم سے حضرت النار جو ہے پوچھیں گے اور ڈالے, ہو گئے گا حل من مزید, اور ڈالو اور ڈالو اور ڈالو. اللہم اجرنا من النار, دعا مانگو اللہ ہمیں جہنم سے بچانا. یہ اگر آدمی ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اللہ اسے جہنم سے بچائیں گے. اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار, اللہم اجرنی من النار. کوئی مشکل بھی نہیں. کیا مشکل؟
نہیں آتا تو یا اللہ جہنم سے پناہ دے. تو اب جب جناب وہ ڈالتے جائیں گے وہ کہیں گے اور ڈالو اور ڈالو. حدیث میں فَيَضَعُ قَدَمَهُ اللہ پاک اپنا قدم رکھیں گے. فَيَقُولُ قَتٍّ 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 اب جہنم کہے گی یا اللہ میری طاقت نہیں میں برداشت نہیں کر سکتی ختم. بے قدم رکھیں ہمارا ایمان ہے لیکن ہم بات نہیں کریں گے کہ قدم کیسا ہے. بس ایک موٹی بات جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے ہمارا ایمان ہے. نہ بڑھائیں گے نہ گھٹائیں گے. اپنی طرف سے کوئی صفت بنائے بالکل نہیں. کسی صفت کو نہ ماننے بالکل نہیں. جو ظاہر قرآن ہے اسی پر ہمارا ایمان ہے. نہ تعویل نہ تعطیل. دیکھو کتنا پیارا جواب دیا امام مالک نے. اگر یاد رکھ لو انشاءاللہ تو کبھی بھی نہیں بھٹکو گے. امام مالک سے جب پوچھا گیا کہ حضرت قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے. اچھا یہ جو آپ کے حضرات ہیں نا اعلی حضرت یعنی بریلوی حضرات کے جو بڑے تھے اب تو فوت ہو گئے تو انہوں نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب میں جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اور دیکھا پہلے تو عرش کرے وہاں تھے خدا جب مدینے میں آ گیا تو بن گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی پہلے تو خدا کے عرش پہ نبی کو بٹھا دیا پھر نبی کو خود خدا بنا دیا. یہ محبت ہے یا کوئی غلو ہے یا انتہا ہے بھٹکنے کی. اللہ رحمت فرمائے اللہ رحم فرمائے. تو اب جناب سمجھیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت پھر قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے 17 آیات ہیں. یعنی 17 مقام پہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. اور یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھ لو کہ دیکھیں اللہ کی کہ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. یہ نہیں فرمایا الجبار علی العرش استویٰ المتکبر علی العرش استویٰ القہار علی العرش استویٰ. حالانکہ مقام تو یہ تھا مقام تو اظہار جبروت کا تھا نا لیکن وہاں بھی صفت رحمت کا ذکر کیا تاکہ بندے مایوس نہ ہوں. رحمان اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن شروع کرو تو کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ہے. اور اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑی لو ہے یعنی یوں سمجھ لو ایک بہت بڑی تختی ہے اس پر بھی اللہ نے لکھا ہے رحمتی وسعت علی غضبی. میری رحمت میرے غضب پہ سبقت دے گئی. وہاں بھی رحمت لکھی ہوئی ہے. اور پھر عرش کے نیچے دریا ہے. دریا پانی جو ہے یہ رحمت کی علامت ہے جیسے آگ جو ہے وہ غضب کی علامت ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی آدمی غصے میں کہتے ہیں فلاں جی آگ بگولا ہو گیا اور اگر وہ نرم ہو جائے جی پانی پانی ہو گیا. تو وہاں بھی اللہ نے پانی رکھا کہ میرے بندے عرش پہ بھی رحمت نیچے بھی رحمت اس کے نیچے بھی رحمت اور رحمت بھی غضب سے بڑھ گئی پھر بھی تم جہنم میں جاؤ تو تمہاری بدقسمتی ہے. اتنی رحمت کے باوجود بھی تم اپنی نافرمانیوں سے اور اپنے کفریہ عقائد سے جہنم میں جا پڑو تو پھر تمہاری بدقسمتی ہے. اور اللہ نے نبی پاک کے لیے بھی فرما دیا کہ رحمت للعالمین. اب دیکھیں امام مالک نے کتنا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا الاستواء معلوم. آپ نے فرمایا پوچھنے والے استواء کا معنی تو معلوم ہے ہر عربی بولنے والا جانتا ہے. بلکیفیت مجہول
لیکن اس کی کیفیت کہ اللہ کیسے بیٹھے ہیں، کیسے عرش پہ ہیں، یہ نہیں جانتے ہیں. والسؤال عنہ غیر معقول، اور اس بارے میں سوال کرنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہے کہ بندہ ہو کے خدا کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تمہاری طاقت ہے؟ تمہاری طاقت کیا ہے؟ تمہارا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو شان اتنی بڑی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ارنی انظر الیک، اللہ نے فرمایا میں تجلی ڈالتا ہوں پہاڑ پہ، ذرا دیکھ لو. اگر پہاڑ، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں، بس تجلی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. اللہ اکبر، پہاڑ ریزہ ریزہ. اور ہماری برادری جو ہے نا، یہ بھی کوئی بڑی عجیب شے ہیں. مولوی جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ جو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا وہی سرما ہے، وہی سرما اٹھا کے لے آتے ہیں. ہر جگہ انہوں نے ایک اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر مکے میں تو بہت سارے پہاڑ ہیں، کسی پتھر کو رگڑ کے یہاں بھی سرمے بنانے شروع کر دو. اللہ کے بندے، سرمے کے لیے بھی حضور پاک نے ایک پتھر کا نام لیا ہے. چھوڑے بچے کو کہاں سے آ گئے، جاؤ جا کھیلو تم. آپ نے ایک پتھر کا نام لیا، اسمد اس کا نام ہے، اور وہ بھورے رنگ کا ہلکا سرخی مائل پتھر ہوتا ہے. اس کو اطباء جو ہیں وہ کھلل کرتے ہیں. اس کھلل کے لیے بھی خصوصی کھلل ہوتی ہے، تاکہ اگر کھلل والا پتھر بھی سر میں مل گیا تو پھر آدمی جلدی اندھا ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ خاص کھلل ہوتی ہے، کسوٹی ایک پتھر ہے اس کی ہوتی ہے جو گھستی نہیں ہے. اس کے اندر اس کو کھلل کرتے ہیں کے گلاب ڈال ڈال کے. تو حضور نے فرمایا انہ یجل البصر، وہ سرما ایسا ہے آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور آنکھوں کی جو یہ پتلیاں ہیں ان کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کو خوبصورت کرتا ہے. اور حضور پاک ہمیشہ استعمال فرماتے. کیا ملتا ہے لیکن اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مصیبت آ گئی نا جی، ہر چیز میں 2 نمبر آ گیا نا جی. اس لیے جب تک کوئی قابل اعتماد آدمی نہ ہو اس سے لینا چاہیے، ورنہ نہیں. تو ہر بلا میں پتہ نہیں کیا کیا بلا ملایا ہوا ہے. وہ کوئی پتھر لے کے گرائنڈر آ گئے ہیں، بس سیکنڈ میں مشین اس کو پیس کے رکھ دیتی ہے. یہ سر میں نہیں ہوتے. یہ تو انشاءاللہ آنکھیں ختم کرنے کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہوتا ہے. بہت جلدی آدمی اللہ کی رحمت سے اندھا ہو جاتا ہے. اس سے پھر بہتر یہی ہے کہ تم اپنا وہی لوشن شوشن کوئی آئی ڈراپس وغیرہ ڈاکٹر سے لکھوا کے ڈالا کرو. تو بہرحال دیکھیں نا، حضرت امام مالک نے خلاصہ بیان کر دیکھیں اس مسئلے میں پڑھو ہی نہیں، جو قرآن میں ہے ہمارا ایمان. تو اب جب اللہ عدل فرمائیں گے تو وہاں یہ ہوگا کہ ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. اچھا اب مظلوم کے پاس تو وہاں ہے تو کچھ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ مظلوم ظالم کی نیکیاں لے کے اللہ مظلوم کو دیں گے. بھئی جتنا اس کی نیکیاں ہیں اس کو دو. اچھا نیکیاں بھی ختم ہو گئی، ابھی حق باقی ہے، تو اب اللہ حکم فرمائیں گے کہ مظلوم کے جو گناہ ہے وہ ظالم پہ رکھو. یہ بات تھی جو احابیل نے کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جو میرے اور گناہ ہیں نا ان کا بوجھ بھی تم پہ پڑے، کیونکہ تم ظالم ہو نا. تم سے بھی اللہ بدلہ تو دلائیں گے نا، تو بدلہ اسی شکل میں ہوگا، ورنہ قیامت میں تیرے پاس کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس پہ کسی نصیحت نے اثر نہ کیا. فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ. اب اس کے جی نے فیصلہ کر دیا قتل کا، اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا.
تو یاد رکھو سب سے پہلا فتنہ جو ہے وہ قتل ہے، فتنہ جو ہے وہ عورت ہے، اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہے؟ قتل. کہ بھائی بھائی کو قتل کرے. کیوں؟ عورت. آج بھی یہی ہوتا ہے. کتنی وجہ بھائی ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر بیٹھے. وجہ کیا ہے؟ عورت. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اب گھاٹے والوں میں ہو گیا. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ. اب جب بھائی مر گیا اب پریشان ہے کہ بھائی اب بھائی کی لاش کو میں کیسے چھپاؤں. خیر مولویوں نے تو یہاں بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ لیا ہے جی. 1 سال تک لاش لے کے پھرتا رہا، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکالا ہے. اب پتہ نہیں ان کو بیماری کیا ہے کہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی بات ڈھونڈتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندے جب قرآن نے ایک بات نہ بتائے، قصہ ہے آدم کا، آدم کے بیٹوں کا. اللہ کے قرآن کے سوا نہ تاریخ ہے نہ کوئی کتاب ہے. اگر ہیں تو اسرائیلی روایات ہیں جن پر اعتبار ہی نہیں ہے. تو پھر ایسے قصے کہانیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سال پھرتا رہا اور 6 مہینے پھرتا رہا، 10 مہینے پھرتا رہا، 10 دن پھرتا رہا. ہم ساتھ تھے. مسئلہ یہ ہے کہ قتل کے بعد آدمی جب قتل کر لیتا ہے نا جی، پھر سب کچھ سمجھ آتا ہے. اور یہاں پر ایک جو اہل علم نے مسئلہ لکھا ہے وہ سمجھنے والا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ عقل چھین دے. دیکھو نا جی، کوئی آدمی عقل رکھتا ہو. جب حضور نے فرمایا من زنا زنیا، جب تم کسی کی لڑکی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ زنا کرو تو یقین کرو تیرے خاندان والوں کے ساتھ بھی زنا ہوگا. تو اگر عقل ہو تو پھر کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ عقل ہو تو شراب پی سکتا ہے جو ام الخبائث ہے. عقل ہو ایمان سے کہو مکے مدینے میں بھی آ کر حرم کی جماعت چھوڑ سکتا ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں عقل چھین دے. پھر وہ بہانے بناتے ہیں، اور جی یہاں تو عصر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں، اور یہاں تو جی جو امام ہیں نا جی یہ وہابی ہیں، سارے نجدی ہیں، نبی پاک کو نہیں مانتے. صحیح ماشاء اللہ. تو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتے؟ جب مانتے نہیں ہیں تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جو 5 دفعہ اذانیں دے رہے ہیں کیا ہے؟ اصل کیا ہے کہ جب اللہ کی توحید چھوڑی اللہ نے عقل چھین دیا. اب حق سمجھ نہیں آتا. یعنی ابو جہل لعنت اللہ علیہ نے ایک دفعہ حضور پاک سے عرض کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ بتا دینا کہ میری ہاتھ میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا ابو جہل تم نے سوال جو ہے نا وہ میری شان سے بہت چھوٹا کیا. یہ تو کبھی کبھی بچے بھی بتا دیتے ہیں 11 ہیں کہ 12 ہیں، یہ کوئی سوال نہیں. اگر تیرے ہاتھ میں جو ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں پھر کلمہ پڑھ لو گے. اس نے کہا جی. حضور نے اشارہ کیا اور کنکنے اشہد ان محمد رسول اللہ. ابو جہل کہنے لگا کہ یہ بھی جادو ہے. بس اب اس کا بھی علاج ہے کہ جب اللہ ناراض ہو گیا تو عقل چھن گئی. ان کو حضور کے معجزات دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی. سرکار دو عالم کا جمال دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی. سرکار کی سیرت دیکھنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آئی. اسی لیے حضور نے کیا نہیں کیا تو فیکم عمرا، اور میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے تمہیں شک ہے؟ افلا تاقلون، بالکل عقل کے اندھے ہو، عقل اللہ نے چھین دیے.
تو یہاں بھی عقل چلی گئی کہ بھی بھائی کو قتل کر بیٹھا، جرم کر بیٹھا، اب لاش کیسے چھپاؤں؟ اب دیکھیں نا جی کہ جب پھر اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتے ہیں نا، تو اللہ نے سکھانے کے لیے کس کو بھیجا؟ کسی بندے کو بھی بھیج سکتے تھے، ہاں جی، کسی انسان کو بھیج سکتے، بھائی قبر کھود کے اس کو دفن کر دو۔ اللہ نے فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوا بھیجا کہ اس جیسے جاہلوں کو کوا سکھلائے گا۔ فبعث اللہ غرابا لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کبے بھیجا، ایک کوا مر گیا، باقی کبوں نے ایک چھوٹی سی جگہ جو غار کی شکل میں تھی وہاں اس کو ڈالا، اس کے اوپر مٹی ڈال کے دفن کر دیا۔ اب جب دیکھا تو کہنے لگا ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کاش میں کبے کی طرح ہوتا، اتنی عقل تو ہوتی نا مجھے بھی۔ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اب اپنی عقل پہ ماتم کر رہا ہے، اب شرمندگی محسوس کر رہا ہے، لیکن کیا یہ ندم توبہ تھی؟ اس کے بارے میں قرآن نے نہیں بتلایا ہے، کیونکہ اصل توبہ تو یہی ہوتی ہے کہ بندہ ندامت محسوس کرے، اس کو شرمندگی ہو کہ میں نے کیا کیا، شرمندگی آئے گی تو توبہ کی طرف بڑھے گا نا۔ تو اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس نے توبہ کی، لیکن کیا توبہ قبول بھی ہوئی کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی اللہ کے قرآن نے ہمیں نہیں بتلایا ہے، واللہ اعلم۔ ہم نے یکم کو حرم آئے عمرہ کیا، 20 ستمبر کو مدینے جانا ہے، 5 ذوالحج کو ہم مکے آنا ہے، تو آپ کی مرضی ہے، آپ دوبارہ عمرہ کریں یا وہاں سے حج کا احرام باندھ کے آ جائیں۔ حج آپ کا تمتع ہوگا، چاہے وہاں سے حج کا احرام باندھ کے آئیں، کیونکہ عمرہ آپ کر چکے ہیں اور احرام کھول چکے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو پھر بھی عمرہ کر لیں ایک مزید، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج پہ چلے جائیں۔ میرے بڑے بھائی معذور ہیں، میرا بھائی، ان کے لیے آپ ایسا کریں کہ کوئی حج کی کتاب لے لیں، حج بدل میں 20 شرطیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ اب یہاں میں بھی معنی یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے حج فرض ہے نہیں ہے، اگر فرض ہے پھر اس نے وسیع دولت پیسہ اس کا ہے تمہارا ہے، اس نے اجازت تمتع کی دی ہے نہیں دی ہے، اسی ملک سے تم آئے ہو کسی دوسری جگہ سے، کئی مسائل ہیں، یہ تقریروں میں بیان نہیں ہوتے، یا تو علیحدہ ٹائم پہ بیٹھ کے پوچھ لیں، یا اس کے بعد یہ ہے کہ حج بدل کی کسی کتاب میں شرائط دیکھ لیں، جو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ لیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ کی آپس میں لڑائی تھی، کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہیں، آپ تھے ساتھ میں؟ حضرت علی حضرت عائشہ ان نے تو معاف کر دیا، تم ابھی تک لڑائی لے کر پھرتے ہو، ان نے تو ایک دوسرے کو معاف کر دیا۔ حضرت عائشہ کا اجتہاد تھا، اجتہادی خطا تھی، حضرت عثمان کا قصاص چاہتی تھی، حضرت علی فرماتے تھے صبر کریں، یہودیوں نے لڑا دیا دونوں کو، دونوں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کلاہما فی الجنہ، وہ سب جنتی ہیں۔ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک یہ جھگڑے ڈھونڈ رہے ہیں، خیر ڈھونڈنے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں۔ قرآن نے کہہ دیا ہے وہ ہم آؤ گئے نا، ہم آپس میں مہربان تھے، بات ختم ہو گئی، وہ ماں تھی وہ بیٹا تھا۔ جب سیدہ عائشہ اسی لڑائی میں جب آپ کی اونٹنی سے ہودج گرا ہے، سب سے پہلے چادر ڈالنے والا حضرت علی تھا، ان کا تو آپس میں اتنا محبت تھی، اتنا پیار تھا۔ کہتے جی میں رزق حلال کے لیے آیا تھا، میرے ذہن میں آیات ہیں، کہو کہ میری نماز
میرے تمام عبودیت، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے تو کھانا چھوڑ دو. یہ اچھا قرآن سمجھا ہے تم نے. جینا مرنا اللہ کے لیے، لہذا شادی بھی چھوڑ دو. بچے جینا مرنا اللہ کے لیے ہے بس. اللہ کا حق بھی ادا کریں، پھر والدین کا بھی ادا کریں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. بیوی کا بھی حق ادا کریں. آتِ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. حضور نے فرمایا نفسک علیک حق وَلِأَهْلِکَ علیک حق وَلِزَوْجِکَ علیک حق. سب کا حق ہے، سب کا حق ادا کریں. پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا خلل پڑ گیا، اللہ ہدایت دے. بھائی ایک طرف سلام پھیرو تو نماز ہو جاتی ہے اور دو طرف پھیرو تو نماز ہو جاتی ہے. تو یہاں جو ائمہ کرام ہیں فقہ حنبلی کے مطابق وہ یہ کرتے ہیں کہ فرض نمازوں میں 2 سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں 1 سلام پھیرتے ہیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے. 1 سلام والی پر بھی عمل ہو جائے اور 2 والی پر بھی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جنازے میں بھی 2 سلام پھیریں، کیونکہ جتنے لفظ زیادہ ہوں گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا. ایک آدمی کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، ایک کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، ایک کہتے ہیں حمدن کثیرا طیبا مبارکن کما یحب ربنا ویرضى. تو جتنے کلمے بڑھیں گے ثواب بڑھے گا. کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو مستحب ہے، اعلیٰ اولیٰ کی باتیں ہیں. پتہ نہیں لوگوں نے کیوں جھگڑے بنا رکھے ہیں. فجر کی نماز کے بعد مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے، یہ کہیں نہیں لکھا فجر کی نماز کے بعد. یعنی عام طور پہ حضور سرکار دو عالم مدینہ منورہ میں فجر کی نماز پڑھ کر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. آپ جب جائیں، ظہر کے بعد جائیں، عصر کے بعد جائیں، مغرب کے بعد جائیں، فجر کے بعد جائیں، اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھیں تو 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے. مرد کے لیے ریشمی کپڑا پہننا حرام ہے، بالکل حرام ہے. ریشم سے مراد ہے ریشم خالص جو کیڑے سے پیدا ہوتا ہے. یہ ریشم نہیں ہے، یہ تو ربڑ ہے. اللہ کے بندے کہیں اس کو نہ ریشم سمجھ بیٹھنا. سلک لکھا ہوتا ہے، یا جیسے 2 گھوڑا بوز کی کو، یہ ریشم نہیں ہے. 2 گھوڑا بوز کی بھی ریشم نہیں ہے. ریشم وہ ہوتا ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، اس سے کپڑا بنتا ہے. وہ اگر آپ کو ملے گا تو کم از کم 400-500 ریال کا 1 میٹر ملے گا. حج تمتع کی نیت یہی ہے. ہم نے عمرہ کر دیا، احرام کھول دیا، اب 8 کو حج کی نیت کریں گے، خود بخود تمتع ہو گیا. تمتع مانا نفع اٹھانا. اب ہم نے عمرہ کر لیا، کپڑے پہن لیے، بیوی حلال، خوشبو حلال، کپڑے حلال، نفع اٹھا رہے ہیں نا. پھر 8 کو ہم احرام باندھیں گے. حج کا تمتع کا یہی معنی ہوتا ہے. اگر کسی غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کو زمزم کا پانی دے سکتے ہیں. کیوں نہیں دے سکتے؟ ابو جہل کیا پیتا تھا؟ نہیں، مکے میں اور کوئی پانی تھا؟ وہ سارے مشرک پیتے تھے کہ کنواں بھی انہوں نے کھودا تھا، یہ تو گم ہو گیا تھا زمزم. عبد المطلب نے کھودا تھا. کیا ہے، کیوں نہ پلاؤ؟ بالکل پلاؤ. ہم لوگ حرم شریف سے 2 کلومیٹر دور ہے. مجھے نہیں پتا، اگر حدود حرم کے اندر ہو تو حرم کا ثواب ہے. قریب ترین جو ہل ہے وہ مسجد عائشہ ہے، وہ 3 میل ہے، اور باقی تو ہر طرف سے بہت دور ہے. جیسے عرفات جائیں گے نا تو عرفات سے پہلے جا کے حرم ختم ہوگا. مزدلفہ بھی حرم ہے، مینا بھی حرم ہے. عورت اور مرد کی نمازوں میں فرق ہے، بالکل فرق ہے. آپ کو کبھی فرق؟ ویسے آپ کو عورت اور مرد میں کوئی فرق آتا ہے نظر؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے. عورت امام بن سکتی ہے، مرد امام بن سکتا ہے، عورت امام نہیں بن. مرد مؤذن بن سکتا ہے، عورت مؤذن نہیں بن سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل. یہ فرق نہیں ہے، آپ کو فرق نظر ہی نہیں آنا. اسی طرح سجدے کے لیے بھی ہے
کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے مطابق فرماتے ہیں کہ عورت کا سطر مطلوب ہے، وہ دونوں اپنی ٹانگیں ایک طرف نکال کے زمین سے مل کے سجدہ کرے۔ پاک اما کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے مرد کرتے ہیں وہ بھی کرے، یہ کوئی جھگڑے والی تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھی، تو اسی نبی نے حکم دیا فَلْيَضْمُمْهَا، حضور نے فرمایا اپنی بدن کو زمین سے ملا دو، حدیث ہے رسول اللہ کی۔ تم ایک حدیث پڑھ لیتے ہو، باقی ساری حدیثیں چھوڑ دیتے ہو۔ یہ کس حدیث میں ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مجھے دکھاؤ کہ حضور نے حکم دیا ہو، تم بھی اسی طرح رکوع سجود کرو جیسے مرد کرتا ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، تم مدعی ہو، دعویٰ مدعی کے ذمہ ہوتا ہے، دلیل ہمارے ذمہ تو نہیں ہے۔ مطلب میں تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ حدیث ہے باقاعدہ، مستدلات الحنفیہ کتاب کھول کے دیکھ لیں، ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ مسند امام احمد دیکھ لیں، ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ موطا امام محمد دیکھ لیں، ساری حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ نماز سے پہلے نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی، لیکن زبان سے ضروری نہیں ہے، نیت دل میں ہوتی ہے۔ اگر کسی نے زبان سے کہہ دیا تو یہ استحضار ہے، اصل نیت وہ ہے جو دل میں ہے۔ اچھا ویسے اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم اعتراض کر دیں، کیا خیال ہے نکاح میں بھی دل میں نیت کر لیں؟ کیا خیال ہے کہ وہاں ایجاب قبول زبان سے ہوگا یا دل سے ہوگا؟ اچھا حضور پاک نے فرمایا لبیک بحجۃ وعمرۃ، لفظوں سے فرمایا، زبان مبارک سے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ تو کیوں ایسے مسئلوں پہ امت کو لڑاتے ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نیت دل میں ہوتی، اگر زبان سے کہہ دیا تو یہ ایک استحضار ہے کہ آج کل لوگوں بیچاروں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا میں مغرب پڑھ رہا ہوں یا عشاء پڑھ رہا ہوں، ورنہ نیت کا مقام دل ہے۔ کہتے جی کہ امام نماز سے پہلے کچھ الفاظ کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ صفیں سیدھی کرو تاکہ تمہارے دل سیدھے رہیں، ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ اگر ہم تحیت المسجد کے 2 رکعات جو ہیں مغرب سے پہلے، عصر سے لے کر مغرب تک کوئی نماز نہیں جب تک سورج ڈوب نہ جائے، یہ حق ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ حنفی مسلک میں یہی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ کہتے جی کہ میدان عرفات میں اگر ہم مسجد نمرہ میں نہ پہنچ سکیں، کوشش تو کریں نا بھائی کہ پہنچیں اور خطبہ سنیں، اور کوئی مشکل نہیں، ریڈیو کھول کے رکھ لیں اپنے کیمپ میں، وہی خطبہ سنتے رہیں۔ باقی ہر کیمپ میں جماعت ہوگی، کیوں فکر کرتے ہو تم؟ ہر کیمپ میں 5-5 ہزار حاجی ہوگا، ان میں علماء بھی ہوں گے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ٹوپی اتار کے نماز پڑھتے، اللہ ہدایت ہے۔ حضور پاک نے کبھی ٹوپی اتار کے نماز نہیں پڑھی، حضور پاک نے ماسبہ احرام میں کبھی سر ننگے نماز نہیں پڑھی۔ ایک ہے کہ آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے تو سر ننگے بھی جائز ہے، قمیض نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ ایک یہ ہے کہ سب کچھ ہے اور پھینک دو، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق کا کیا فتویٰ ہے؟ یہاں دارالفتاء سے جا کے دے لو، حنفی مسلک میں تو 3 ہے، وہ تو 1 کو 3 کو 1 نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں 3 ہیں، 2 ہیں، 1 ہے۔ فوم کی جان، اگر فوم اتنا بڑا گدا ہے کہ آدمی کا چہرہ اس میں دب جاتا ہے، اس پہ نماز نہ پڑے گا، تھوڑا بہت لگا ہوا ہے پاؤں میں تاکہ جو لوگ لمبی نماز پڑھتے ہیں تھک نہ جائیں، تو کوئی بات نہیں۔ میں نے حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیا، مکے میں رہنے والے سے 1 بکری دینی ہوگی اگر حج کرو گے، نہیں کرو گے تو کوئی دم نہیں۔ میں نے صفا مروہ دوڑتے ہوئے بھی احرام کو دائیں کندھے کے نکالا ہوا تھا، بالکل غلط کیا آپ نے۔
صرف طواف میں ہوتا ہے۔ جو لوگ گندا صفا مروہ میں نکالتے ہیں یا نماز میں بھی نکالتے ہیں، نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ دوسرے ملکوں سے مکہ مکرمہ میں آئے ہوئے ہیں، کیا وہ مکے میں رہتے ہوئے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں؟ نہیں، آخر دیکھنا اللہ نے عقل جو دیا ہے کچھ تو استعمال کرو۔ اللہ کے بندے، عمرہ ختم ہو گیا، بیوی بیوی ہے، مکہ ہو مدینہ ہو، تمہارے لیے حلال ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے پوچھنے کا؟ یعنی اچھا عمرہ کیا ہم نے کہ بیوی بھی گئی، دوسرا عمرہ کریں گے تو پکی فارغ ہو جائے گی، خلاص۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے، بیوی ہے تمہاری، مکہ ہو مدینہ ہو، جب آدمی عمرے سے فارغ ہو گیا، معنی یہی ہوتا ہے نا کہ احرام میں وہ چیزیں جو حلال تھیں وہ حرام ہو گئی۔ اب احرام ختم ہو گیا تو وہ حرام ہمارے لیے حلال ہو گیا۔ میزان بینک میں نے سنا ہے کہ ٹھیک ہے، باقی اللہ کو پتا۔ اگر حج عمرہ کرنے والے فارغ ہونے کے بعد اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر دیں، بالکل اچھی بات ہے۔ جو نمازیں میں نے جان بوجھ کے چھوڑی ہیں، پہلے توبہ کرو اور پھر جتنا ہو سکے ہر نماز کے بعد قضا پڑھتے رہو، اصل توبہ۔ مدینے سے احرام باندھا، آنے سے قبل مدینے میں قربانی کے پیسے بھی دے دیے، وہی جان چھڑا لی ہے، مکہ بھی نہیں پہنچا بیچارہ، کیا کرے آپ؟ اللہ کے بندے، حضور نے رعایت کی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کنکری نہیں ماری لیکن قربانی میں نے پہلے کر لی ہے، اگر میں علم فلا حرج، کیونکہ پہلا حج تھا اور حضور رعایت دے رہے تھے، ورنہ حضور نے خود کیسے عمل کیا ہے کہ پہلے کنکری ماری، پھر قربانی کی، پھر سر مڑایا۔ یہ نہیں کہ پہلے ہی جان چھڑوا دو، کہے کہ چلو غلطی ہو گئی، نہیں کر سکا، مینار میں بیچارے سے آگے پیچھے ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ یہ تو نہیں کہ آمدن نہیں جان چھڑاؤ، مکے آگے عمرہ کیا، طواف کیا، احرام کے ساتھ مینا چلے، ٹھیک ہے۔ قران کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ عمرے کے بعد احرام نہ کھولے، اسی احرام میں حج کرے۔ کعبے پر انگلی سے نام لکھنا بالکل ناجائز ہے، کعبے پر انگلیوں سے نام لکھنا ناجائز ہے۔ اگر حج کے دنوں میں 13 ذی الحجہ کو عورت کو حیض آ جائے، طواف زیارت جو ہے جب پاک ہوگی کرے گی۔ دیوال کا معنی ہوتا ہے جب سورج ڈھل جائے، تو یہاں جب اذان ہوتی ہے نا مثلاً 12:22 پہ، تو تقریباً 12:10 پہ سورج ڈھل جاتا ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرے کے لیے لے گیا، نہ احرام باندھا، کیا مجھے بھی عمرے کا احرام باندھنا تھا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ مسجد عائشہ لے جاؤ بچوں کو عمرے کے لیے، تمہارا احرام باندھنا ضروری نہیں۔ کہتے تھے کہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے، شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ نے کتابیں لکھی ہیں، ٹھیک ہے پڑھا کرو، کیوں نہ پڑھو؟ فضائل میں تو حدیثیں ضعیف ہی ہوں گی، ترغیب دیکھو ترہیب دیکھو، جتنی فضائل کی کتابیں سب میں ضعیف روایات ہوتی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں لکھا ہے، ہر حوالہ ہے۔ ایک آدمی نے بیوی سے ہم بستری کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیچاری حیض کی حالت میں تھی، استغفار کرو اور کچھ خیرات کر دو۔ حج پہ آنے والے میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں؟ ہاں جی، حج کے بعد اور احرام کے بعد مل سکتے، کیوں نہیں مل سکتے؟ میں 5 یا 6 دن حج کو عمرہ والے احرام میں طواف زیارت والی سعی کرنا چاہتا ہوں،
بالکل آپ نیت کر کے احرام باندھ لیں، طواف کریں، صفا دوڑیں، پھر احرام میں رہیں گے، احرام نہیں کھولیں گے۔ پھر جب آپ 10 کو آئیں گے تو صرف طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ یار کیوں اتنی تکلیف کرتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ۔ وہی میں نے عرض کیا نا کہ یہاں آنے کے بعد عقل جواب دے گئی۔ دوسروں کی عورتیں نظر آئیں تو طواف میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اپنی بیوی کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ حضور نے فرمایا ہے عمرے سے پہلے یا حج سے پہلے، غسل کرنے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے بیوی ساتھ ہو تو جمع کرنا بھی سنت ہے، تاکہ دوران حج تیری نظر نہ بھٹکے، تیرے خیالات نہ بھٹکیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی 9 بیویوں سے ایک رات میں جمع فرمایا۔ یہ کوئی شریعت میں تو کوئی شرم نہیں، حلال میں تو شرم تو حرام میں ہوتا ہے۔ ہم الٹے ہو گئے، حرام میں ہمیں شرم نہیں ہے، حلال میں شرم ہے۔ بہرحال جو لوگ مسجد عائشہ یا جیرانہ سے عمرہ کریں ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ پیشاب کے قطرے گرتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو اور نیچے اندر لیا رکھو تاکہ پھر اس کو دھو لیا۔ زمزم کھڑے ہو کے پیئے تو جائز ہے اور بیٹھ کے پیئے تو جائز ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے کھڑے ہو کر بھی پیا ہے، لیکن بعض محدثین نے لکھا کہ مجبوری تھی، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کنویں پہ کھڑے تھے نا حضور، نیچے پانی تھا سارا۔ اگر کوئی آدمی نے سامان رکھا تھا آگے، نماز پڑھ رہا تھا، قیمتی سامان تھا، کوئی آدمی لے کے جائے، بالکل سلام پھیر کے پکڑ لو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرے کا حضور نے حکم دیا، بی بی عائشہ نے بھی کیا، عبداللہ بن زبیر نے بھی کیا۔ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ کرسی بھی دے دیں گے۔ شوال میں عمرہ کریں، میرا بھائی عمرہ کرو پھر حج کرو، تو حج تمتع ہوگا، بکری دینی ہوگی۔ اگر آپ نے حج نہیں کرنا ہے 100 عمرہ کرو۔ حج افراد کا ارادہ ہے تو کوئی عمرہ نہ کرو۔ حج افراد کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ صرف حج۔ خواتین حرم میں آ کے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں، بالکل پڑھ سکتی ہیں۔ کیا کعبہ شریف پر آپ نے رشتہ داروں کے نام لکھنا بالکل نہیں ہے آپ نہ، نام تو یہاں لکھو گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو وہی ہے نا کہ جب اللہ ناراض ہو عقل کام نہیں کرتی۔ رشتہ داروں کے لیے دعا مانگو کہ اللہ ان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت بنائے، اللہ ان کو صحیح معنوں میں مکہ اور مدینے کا ادب نصیب کرے، عمرہ نصیب کرے، حج نصیب کرے۔ ان کے لیے دعائیں کرو، انگلیوں سے نام لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں، میری بیوی مجھے بطور محرم لائی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا حج ہو گیا، آپ کا بھی حج ہو گیا، آپ پر اس نے خرچہ کر دیا نا۔ تو اگر آئندہ آپ کسی کا حج بدر کریں، کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ جب بیوی آپ کو لے آئی ہے تو اب آپ پر بھی یہاں پہنچ کے تو حج فرض ہو گیا نا، اب آپ کا ادا ہو جائے گا۔ اگر کبھی امیر ہو جاؤ تو پھر بھی حج ہو گیا ہے آپ کا۔ جب بیوی نے پیسے آپ کو دے دیے، بات ختم ہو گئی۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ 4 مہینے یا سال لگانا، نہ بالکل نہ جانا، چوری سکھائیں گے، ڈاکہ سکھائیں گے۔
تم فلم والوں کے ساتھ جاؤ، ڈانس والوں کے ساتھ جاؤ، جمر والوں کے ساتھ جاؤ، تبلیغ والوں کے ساتھ کیا کرنے جاؤ گے؟ خدا کو صحابہ نے زندگیاں لگا دی، تم سال کے مسئلے پوچھ رہے ہو؟ تو خدا کا خوف کرو۔ لاکھوں صحابہ تھے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے، اور پورے مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ دفن ہیں، باقی کہاں گئے؟ تبلیغ کے لیے گئے اور وہی فوت ہو گئے۔ یہ بیچارے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی پوچھے جی قوالی شریف سننے جاؤں نہ جاؤں، مجرا شریف دیکھنے جاؤں نہ جاؤں، مزار شریف پہ جا کے جو ڈانس ہوتے ہیں اور جو عورتوں کو بھی حال آتا ہے اور ننگے بال سرف مار رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھنا جائز ہے؟ یہ نہیں پوچھیں گے، نہیں، دین کی تبلیغ میں جانا جائز ہے کہ نہیں؟ 2 سال کے لیے نوکری کے لیے آئے ہوئے ہو، یہ مسئلہ تم نے کبھی نہیں پوچھا؟ یہ سارے ورک پرمٹ جو ہے 2 سال کا کانٹریکٹ کر کے جو آئے ہوئے ہو، تمہاری بھی تو بیویاں پیچھے ہیں، یہ مسئلہ کبھی نہیں پوچھا؟ جب کوئی دین کے لیے نکلے وہ تکلیف ہے۔ مسجد عائشہ میں عمرہ ہو جاتا ہے، بینک میں رقم رکھی ہوئی ہے، جو نفع ملا ہے اس سے عمرہ نہیں کر سکتا، وہ نفع نہیں، وہ سود ہے، وہ حرام ہے، اس کو دے دے غریبوں کو، ثواب کی نیت بھی نہ کرے، ثواب حلال پہ ملتا ہے، حرام پہ نہیں ملتا۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، میں اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہوں، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اللہ والوں کے ساتھ وقت لگاؤ، خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ اگر طواف کے بعد مکروہ وقت ہے، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو۔ 3 کہتی ہے یا تو موڑ دیا، طلاق دیا تو کام پکا ہو گیا۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہے تو سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، اور پہلی 2 رکعت سنت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ اگر مجبوری ہو تو نماز کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے اسلام آباد سے احرام باندھا، جوتا یعنی چپل پنجے والی تھی، کینچی نہیں تھی، کوئی حدیث جو بھی تھی ٹھیک تھی۔ حضور کہتے ہیں بوٹ بھی ہو تو اس کو ایسے دبا دو اور پاؤں رکھ لو۔ ہوٹل میں جو چیزیں استعمال کے لیے دیتے ہیں کھانے پینے کی یا صابن وغیرہ یا چیزیں، ہم لے جا سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے تمہیں دی ہے تو لے جا سکتے ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے تم کے پلنگ بھی لے جاؤ، گدے بھی لے جاؤ، سرانے بھی لے جاؤ۔ دیکھو ماشاءاللہ حج پہ آیا ہے، سوچ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے لعنت بھیجو، صابن ہے استعمال کیا بچ گیا پھینک دو، یا کسی غریب کو دے دو جس بیچارے کو کبھی صابن ملا بھی نہ ہو۔ احرام کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ جو ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے، نہیں کر سکتے۔ مسواک چند دن تو حضور کی سنت والا مسواک استعمال کر لو، بعد میں انگریز والا برش استعمال کر لینا۔ احرام خراب ہو جائے دوسرا بدل لو، دھو ڈالو، کیا ہے نا؟ قمیص خراب ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ وہ بھی کپڑا ہے۔ عورتیں ملتزم پہ چمٹ کے دعا کر سکتی ہیں، پہلے پہنچے تو صحیح۔ چمٹنے کا مسئلہ تو بعد میں پوچھیں گی نا۔ اللہ کے بندے ملتزم پہ سامنے کھڑے ہو جاؤ، چاہے دور کھڑے ہوئی، کھڑے کھڑے دعا مانگو۔ صفا مروہ کے کس حد تک جانا چاہیے؟ وہ تھوڑا سا اوپر جہاں سے کعبہ شریف نظر آ جائے۔ اب تو دیواریں بن گئی نا، یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھو۔ روضہ اطہر پر یہ دعا مانگنا کہ میں خود بھی اپنی گناہوں کی توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، نہیں، دعا اللہ سے کریں کہ یا اللہ میں نے جو حاضری دی ہے یہ عمل مبارک ہے، اس کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما دے اور حضور کی مجھے شفاعت نصیب فرما دے۔
اگر ہماری بینک میں یعنی اسلامی بینک کو اپنی مکان یا پراپرٹی دیتے ہیں کرایہ پر، بالکل جائز ہے. داڑھی کی حد جو ہے وہ ایک مشت ہے. ائمہ اربعہ کے نزدیک ایک مشت ہونا ضروری ہے. اور ائمہ اربعہ یاد رکھو کبھی اتفاق نہیں کرتے جب تک ان کے پاس کوئی سنت سے دلیل نہ ہو. ہر رات مجھے خطرناک خواب آتے ہیں، کسی کو نہ بتایا کرو. اور 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے بائیں طرف تھوک دیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا. کسی کو بتانا چاہتا نہیں. بہرحال اگر اگلی صف خالی ہے تو آپ 1 یا 2 قدم اٹھا کے جا سکتے ہیں، لیکن سینہ بھی نہ پھرے، گردن بھی نہ پھرے. اگر عرفات کے دن حنفی مسلک والے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ بھی نمازیں پڑھیں گے اپنے اپنے کیمپ میں. اگر امام کے پیچھے پڑھو گے تب بھی کوئی حنفیت کو نقصان نہیں ہوتا. دوران طواف جو وظیفہ تمہیں آتا ہے پڑھتے رہو، درود پڑھو، کلمہ پڑھو، سبحان اللہ پڑھو. مدینے کی حاضری افضل حج سے پہلے ہے یا بعد میں؟ بہرحال جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، پہلا حج ہے تو پہلے حج کریں. اگر حج کر چکے ہیں تو پھر پہلے مدینہ منورہ جائیں. اگر آدمی نے طواف زیارت میں ویل چیئر پہ کسی کو کرایا، اپنی نیت بھی کر، انشاءاللہ دونوں کا ہو جائے گا. لیکن چونکہ طواف زیارت اللہ اکبر أشهد